بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل على محمد ویغسل الثوب مرتین بینہما عصر وهو قبض الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به الی آخر۔ بحث ہماری چل رہی تھی نجاسات کے بارے میں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نجاسات کو ذکر کیا، 10 نجاسات کو ذکر کیا۔ نجاسات کو ذکر کرنے کے بعد مصنف صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ کون سی ایسی نجاسات ہیں جو کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو نماز کی حالت میں معاف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج فرماتے ہیں اگر کپڑا نجس ہو جاتا ہے تو اسے پاک کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ جو کپڑا نجس ہو چکا ہے اسے پاک کیسے کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ کپڑے کو دھویا جائے گا۔ بینہما عصر، ان 2 مرتبہ دھونے کے درمیان نچوڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ عصر نچوڑنا، خود بھی تعریف انہوں نے کی ہے۔ عصر کیا جائے گا، وہ عصر کیا ہے؟ وہ قبض الثوب بالمعتاد، عادی طور پر جتنا دبایا جاتا ہے اتنا اسے دبانا۔ قبض مانا دبانا، یعنی نچوڑنا۔ کیوں نچوڑا جائے گا؟ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ، تاکہ اس سے وہ پانی نکل جائے جس پانی کے ذریعے اسے دھویا گیا ہے۔ اسے غسالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جس پانی کے ذریعے اسے دھویا گیا ہے تاکہ وہ پانی اس سے ایک بار نکل جائے۔ وَقَضَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا، اسی طرح معتبر ہے عصر، شرط لگائی گئی ہے نچوڑنے کی، بعدہما 2 مرتبہ دھونے کے بعد۔ یہ شہید ثانی فرما رہے ہیں۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بس اتنا کہا ہے کہ کپڑے کو 2 مرتبہ دھویا جائے، 2 مرتبہ دھونے کے درمیان صرف 1 مرتبہ نچوڑ لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لیکن شہید ثانی فرما رہے ہیں اسی طرح معتبر ہے کہ 2 مرتبہ دھونے کے بعد 1 مرتبہ پھر نچوڑا جائے۔ دھویا جائے، نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، دھویا جائے، نچوڑا جائے، دھویا جائے پھر نچوڑا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ ولا وجہ لترکہ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، اور کوئی وجہ بھی نہیں بنتی ان کے اس بات کو ترک کرنے کی۔ یعنی چاہیے تھا کہ وہ اسے ذکر کرتے، اور کسی وجہ کی بنا پر بھی ترک نہیں کیا، بلا وجہ ترک کر دیا اس بات کو۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ بلا دیکھیں شہید، انہوں نے کہا نا بلا وجہ ترک کیا، حق بنتا ہے شہید ثانی صاحب سے پوچھا جائے کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ ترک کیا؟ اتنی بڑی شخصیت، بلا وجہ ترک کر دیا انہوں نے اس بات کو؟ تو فرماتے ہیں ہاں میرے پاس دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسالہ جو ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ غسالہ سمجھتے ہیں؟ جس پانی کے ذریعے سے کپڑے کو دھویا جائے، جو پھر اسے نچوڑیں، جو نکلتا ہے پانی نچوڑنے سے، اسے غسالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسالہ پاک نہیں ہے۔ جب غسالہ پاک نہیں ہے تو اس غسالے کو نکالیں گے تبھی جا کر کپڑا پاک ہوگا نا، بغیر نکالے کیسے وہ پاک ہوگا؟ تو کوئی وجہ نہیں بنتی تھی ان کو اس بات کے ترک کرنے کی کہ 2 مرتبہ دھونے کے بعد بھی نہ چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مصنف نے 1 دفعہ کہا ہے۔ ہاں جی، نچوڑنا۔ وَالتَّثْنِیَّةُ مَنْصُوصَةٌ فِی الْبَوْلِ، جی 2 دفعہ کہنا چاہیے تھا، کیا؟ جس طرح شارح الرحمہ نے فرمایا۔ ہاں، شارح فرماتے ہیں کہ 2 بار نچوڑنے کا کہنا چاہیے تھا، 1 مرتبہ درمیان میں، جی
ایک مرتبہ بعد میں. والتثنیہ منصوصۃ فی البول، یہ 2 مرتبہ نچوڑنا منصوص ہے، یعنی اس کے بارے میں نص ہے بول کے بارے میں. اگر بول لگا ہوا ہو تو پھر تو اس پہ نص وارد ہوئی ہے کہ 2 مرتبہ نچوڑا جائے. ٹھیک ہے نا، کپڑے پر بول لگا ہوا ہو تو بول سمجھتے ہیں نا. وحمل المصنف غیرہ علیہ، حمل المصنف غیرہ علیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمل کیا ہے غیر بول کو علیہ بول پر. یعنی بول کا جو حکم ہے اسی حکم کے تحت لائے ہیں دوسروں کو، غیر بول کو حمل کیا ہے بول پر. ٹھیک ہے نا جی. دوسروں میں نہیں تھا نا 2 مرتبہ نچوڑنا، بول میں تو 2 مرتبہ نچوڑنا کیا تھا؟ نس میں وارد تھا. تو یہ دوسروں کے تحت کیوں لائے ہیں بول کو؟ جبکہ اس کے بارے میں نس تھی کہ اس میں تو 2 مرتبہ نچوڑا جاتا ہے. تو اس میں چاہیے تھا کہ یا تو اسے پھر الگ ذکر کرتے یا ویسے ہی قائل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غیر بول کو حمل کیا ہے کس پر؟ بول پر. تو بول میں مطلقاً انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 2 مرتبہ دھونے کے درمیان 1 مرتبہ نچوڑا جائے. من باب مفہوم الموافقت ہے. انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ انہوں نے اس لیے ایسا کیا ہے مفہوم موافقت کی بنا پر. مفہوم موافقت وہی مفہوم جو اصول میں آپ نے پڑھے ہیں، مفہوم کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، مفہوم مخالف اور مفہوم موافق. ٹھیک ہے نا جی. مفہوم موافق میں اولویت دیکھیے، اولویت کی بنا پر حکم لگایا جاتا ہے. مثلا لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. جب اف نہیں کہہ سکتے تو بطریق اولا انہیں مار نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں من باب الاولا، یہ کیا ہے، ان کو حمل کیا گیا ہے بول پر غیر حمل کو. کیسے؟ کیونکہ فرماتے ہیں جب بول کے لیے 2 مرتبہ، مصنف فرماتے ہیں بول کے لیے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، تو غیر بول کے لیے تو بطریق اولا 2 مرتبہ دھونا واجب ہے. جی 2 مرتبہ نچوڑنا ابھی غسل پہ آئے. 1 منٹ. کیوں؟ کیونکہ باقی نجاسات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اشد ہیں بے نسبت کس کے؟ بول کے. باقی مصنف فرما رہے ہیں باقی نجاسات اشد ہیں، زیادہ سخت ہیں کس کے؟ بہ نسبت بول کے. یہ خود فرماتے ہیں لأن غیرہ غیر البول اشد نجاست، کیونکہ بول کا غیر جو ہوتا ہے وہ نجاست کے جہت سے کیا ہے؟ زیادہ شدید ہے. اس لیے من باب الاولا غیر بول میں غسل مرتين ہے. وہو ممنوع، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات کیا ہے؟ ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں غیر بول سے اشد نہیں ہے. غیر بول سے اشد ممنوع، یعنی مصنف کی یہ مفہوم اولویت کرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر بول سے اشد نہیں ہے. بل ہی اما مساویت او اضعف حکما، بلکہ یا تو غیر بول کے مساوی ہے حکم میں، یا کہ اس سے الٹا بول سے ضعیف ہے، کمزور ہے. شدت تو دور کی بات ہے کہ بلا یا برابر ہے یا برابر ہی نہیں ہے بلکہ کم ہے. دلیل کی بلا آپ کے پاس شہید ثانی صاحب فرماتے من سما عفیا عن قلیل دم دونہ، اسی وجہ سے دیکھیں غیر بول، مصنف صاحب نے کہا غیر بول اشد ہے، شہید ثانی فرماتے نہیں، یا برابر ہے بول کے غیر بول، یا بول سے بھی اضعف ہے. ٹھیک ہے نا. دلیل شہید ثانی صاحب کے پاس بھی ہے. وہ فرماتے اسی وجہ سے کم خون لگ جائے کپڑے پر تو نماز میں معاف ہے، بول کا 1 قطرہ بھی لگ جائے معاف نہیں ہے. تو اشد کون ہوا؟ بول ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ خون کیا ہوا؟ اضعف ہوا. فالاکتفاء بالمرۃ فی غیر البول اقوام عملا باطلاق الامر، پس فرماتے ہیں اکتفا کرنا 1 مرتبہ کس کے لیے؟
فی غیر البول، غیر بول کے لیے، ایک مرتبہ کس چیز کی؟ نچوڑنے کی، ٹھیک ہے نا. اقوا عملاً، یہ عمل کے لحاظ سے کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے. بے اطلاق الامر، کیونکہ امر مطلق ہے. امر کس چیز کا؟ امر ہے بے ازالت النجاست عن الثوب عند الصلاۃ. حکم یہی دیا گیا ہے نماز کے وقت کیا کرو؟ نجاست کو زائل کرو کپڑے سے، نجاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مطلقاً ہے، ازالہ نجاست مطلقاً کہا گیا ہے. وہ ازالہ نجاست چاہے ایک مرتبہ سے ہو چاہے دو مرتبہ سے ہو، مطلقاً ہے نا. تو اکتفا کرتا ہے ایک مرتبہ دھونا بھی، ٹھیک ہے نا. اطلاق امر واضح ہوا. امر کون سا ہے؟ ازالہ نجاست کا. من الثوب عند الصلاۃ، نماز کے وقت کپڑے سے نجاست زائل ہونی چاہیے. امر مطلق ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 2 مرتبہ نچوڑنا ہے، 3 مرتبہ نچوڑنا ہے یا 1 مرتبہ نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلق ہے، لہذا ایک مکتفی ہے. وہو اختیار المصنف فی البیان جزمن، اس بات کو مصنف نے اختیار کیا اپنی کتاب بیان میں جزمن حتمی طور پر. وفی الذکر والدروس بضرب من التردد، بیان میں حتمی فتویٰ دیا ہے لیکن اپنی کتاب ذکر اور دروس میں تردد کی قسم میں ذکر کیا ہے. خود متردد تھے، اپنی طرف سے حتمی بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ، اس غسل مرتين اور والعصر بینہما، 2 مرتبہ دھوئیں کپڑے کو اور 2 مرتبہ دھونے کے درمیان 1 مرتبہ نچوڑیں اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اس سے من ذالک غسل مرتين و عصر بینہما سے استثناء کیا گیا کس کو؟ بول الرضیع کو، بچے کے بول کو. ایسا بچہ الذی لم یطعم، جو طعام نہ کرتا ہو یعنی کھاتا نہ ہو. فلا یجب عصرہ، بس اس کا نچوڑنا واجب نہیں ہے. اگر کپڑا نجس ہو جاتا ہے بچے کے پیشاب سے تو اس کا نچوڑنا واجب. ولا تعدد غسلہ، ولا تعدد غسلہ، نہ ہی غسل کا متعدد ہونا واجب ہے، ایک دفعہ دھونا واجب، ایک مرتبہ. وہما ثابتان فی غیرہ، یہ 2 مرتبہ دھونا اور عصر، ہما سے مراد 2 مرتبہ دھونا اور عصر کرنا، یہ دونوں ثابت ہیں غیر ہی، غیر بول الصبی، بول الرضیع، ٹھیک ہے نا. الا فی الکثیر والجاری، ٹھیک ہے نا. کہاں لے جائیں؟ مصنف کی عبارت کو ربط دیں آپس میں. وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ، کپڑے کو دھویا جائے گا 2 مرتبہ، 2 مرتبہ دھونے کے درمیان 1 مرتبہ نچوڑا جائے گا. الا، یعنی یہ 2 کام نہیں، واجب نہیں ہے. فی الکثیر والجاری، جب پانی کثیر ہو یا پانی کیا ہو؟ جاری ہو. کیوں؟ بنا علی عدم اعتبار کثرت ہی، کثیر اور جاری میں 2 مرتبہ دھونے اور 1 مرتبہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جائے پھر یہ آگے ابھی بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جاری کا تھوڑا لفظ ہے جاری جو انہوں نے کہا ہے نا، اس کے بارے تھوڑی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں الجاری بناءً علی عدم اعتبار کثرت ہی، بنا رکھتے ہوئے کہ جب شرط نہ ہو جاری کے کثرت ہونے کی، جاری کے کثیر ہونے کی شرط نہ ہو. کیونکہ قبلہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا آب جاری کے بارے میں 2 قول ہیں، آب جاری کے بارے میں 2 قول تھے. ایک تو یہ کہ آب جاری جیسے نجاست اس میں گرے گی، ملاقات پر نجاست ہوگی، بالفور نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہی تھا نا، جب تک متغیر نہ ہو. کب؟ اگر یہ آب جاری کثیر ہو، قلیل نہ ہو. اگر قلیل ہو آب جاری تو پھر فوراً نجس ہو جائے گا.
دوسرا قول یہ پڑا تھا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، اگرچہ قلیل ہو آب جاری چاہے کثیر ہو، ہر دو صورت میں آب جاری ملاقات بنجاست سے بالفور نجس نہیں ہوتا، چاہے کثیر ہو چاہے پہلے قول کی بنا پر کیا تھا؟ شرط تھی اگر کثیر ہو تو پھر فوراً نجس نہیں ہوتا، قلیل ہو تو فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی کی طرف اشارہ دینا، بنا ان علی عدم اعتبار کثرت ہی، بنا رکھتے ہوئے کہ اگر یہ کہیں کہ معتبر نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے جاری کا کثیر ہونا، جاری کے کثرت کی شرط نہیں ہے، اس بنا پر پھر جاری کس میں پھر جاری کا حکم یہی ہوگا جو ذکر کرنے لگے ہیں، فَيَسْقُطَانِ فِيهِمَا، پس وہ دونوں چیزیں غسل مرتين اور عصر بینہما ساکت ہو جائیں گے، فیہما کثیر اور جاری میں۔ واضح؟ جی دیکھیں بلکہ کیا ہوگا، وَيَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا، کافی ہے کہ صرف کپڑے کو رکھ دیا جائے، فیہما پانی جاری پانی میں اور کثیر پانی میں، مع اصابت الماء محل نجاست، بس شرط صرف اتنی ہے کہ پانی پہنچ جائے محل نجاست تک، وزوال عینہا، اور عین نجاست کیا ہو جائے، زائل ہو جائے۔ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی مرتين بینہما عصر، یہ قلیل پانی کا حکم ہوگا، یہ کس کا حکم ہوگا؟ قلیل پانی کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر پانی کثیر ہو یا پانی جاری ہو، پھر یہ حکم نہیں ہے۔ آسان تو واضح۔ جی اب دیکھیں جاری کو کثیر سے الگ کیوں ذکر کیا ہے، متوجہ ہوئے ہیں؟ جاری کو کثیر سے الگ ذکر کیا ہے، کثیر پانی اور جاری پانی میں، اس لیے کہ جاری پانی میں انہوں نے کہا اس وجہ سے ہم ذکر کر رہے ہیں الگ طور پر، چونکہ اس میں جب کثیر کی شرط نہ ہو، یعنی ایک تو کثیر پانی، پہلی دیکھیں کثیر، اس میں شرط ہے کثرت کی، کثیر ہوگا تو پانی کو کپڑے کو اس طرح پاک کرے گا، یعنی اس میں صرف رکھ دیا جائے، اگر قلیل ہوا تو پھر آسان، تو پھر غسل مرتين و بینہما عصر۔ لیکن جاری میں کیا کہا ہے؟ جاری میں بنا علی عدم اعتبار کثرت ہی، یعنی جاری چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں اگر کپڑا رکھ دیا تو پاک کر دے گا۔ واضح؟ وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، فرماتے ہیں پانی کو ڈالا جائے گا بدن پر مرتين دو مرتبہ، فی غیرہما فی غیر الکثیر والجاری۔ اب بدن کیسے، بدن پہ اگر نجاست لگ جائے تو بدن کیسے پاک ہوگا؟ دو مرتبہ پانی کو ڈالا جائے گا بدن پر جب پانی کثیر اور جاری نہ ہو، بنا علی اعتبار تعدد مطلقاً، بنا رکھتے ہوئے اعتبار تعدد کی مطلقاً، یعنی متعدد بار دھونا لازم ہے مطلقاً، چاہے بول کے لیے ہو، بول لگا ہوا ہو یا غیر بول ہو۔ وَقَضَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ، ہر وہ چیز جو بدن کے مشابہ ہو، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ دو مرتبہ اس پر کیا کیا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا۔ مما تنفصل الغسالہ عنہ بسہولۃ، ہر وہ چیز جو بدن کے مشابہ ہو اس چیز میں کہ اس سے بھی غسالہ، یعنی وہ پانی جو ڈالتے ہیں وہ آسانی سے خود بخود جدا ہو جاتا ہو، مثلا کالحجر والخشب، لکڑ اور پتھر، جیسے پانی ڈالتے ہو پھر نچوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، خود بخود نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کے لیے کیا ہے، دو مرتبہ ان پر پانی ڈال دو، انہیں نچوڑنے کی ضرورت نہیں، بندے کو نچوڑا جائے تو پھر بندے کو نچوڑنے کے لیے دو بندوں کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا، پھر وہ بندہ باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پانی ڈالنا ہی کافی ہے۔ وَقَضَى الْإِنَاءَ، اسی طرح برتن کو دھونا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح حکم ہے کس کے لیے، برتن کے لیے، آسان تم کہ برتن کو بھی کیا کیا جائے گا، دو مرتبہ صرف اس پر پانی ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ویسے علماء کا، ٹھیک ہے نا، برتن کے بارے میں
برتن کے بارے میں جوڑا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نہایا ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابن جنید شیخ مفید کے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خود شہید اول اپنی کتاب ذکرہ میں اور دروس میں اور محقق ثانی یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اذا کان قلیلاً جب پانی قلیل ہو، جب پانی قلیل ہو تو 3 مرتبہ دھونا یہ علماء کہتے ہیں ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا قول محقق اول اور علامہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں، اور شارح مقدس یہی شارح شہید ثانی روز الجنان میں یہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء یعنی ایسے ہیں جو 3 مرتبہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 1 مرتبہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقزل انا مصنف کیا فرماتے ہیں شہید اول اس لمحہ میں، وہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ، واضح۔ وَيَزِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ فِيهِ بِحَيْث يَصِيبُ النَّجَسَ وَإِفْرَاغُهُ مِنْهُ۔ ایک تو طریقہ وقزل انا سے، ایک طریقہ برتن کو پاک کرنے کا، کون سا؟ کہ اس پر 2 مرتبہ پانی ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ جب پانی دیکھیں یہ اس وقت ہے جب پانی خود بخود سے جدا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ وَيَزِيدُ، اس سے ایک زیادہ یعنی ایک اور طریقہ بتایا ہے، کیسے کہ یکفی صب الماء فیہ، برتن میں پانی کا ڈالنا کافی ہے، بحیث یصیب النجس، کہ پانی پہنچ جائے کہاں، نجس چیز تک، افراغہ منہ، اور نجاست سے کیا ہو جائے، پانی فارغ بھی ہو جائے، جدا ہو جائے، یعنی افراغ الماء منہ من النجاست ولو بآلۃ، اگرچہ کسی آلہ کے ذریعے سے ہی جدا کیوں نہ ہو۔ دیکھیں خود بخود جدا نہیں ہوتا، مثلا ایسے پڑا ہے برتن، ظرف ہے، ایسے ہے، وہ زمین پہ کیا ہوا ہے، ویلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جدا نہیں ہوتا، تو اس میں کیسے ڈالیں گے، پھر خود بخود تو جدا نہیں ہوگا۔ اب آلہ کے ذریعے سے یعنی کسی مگے کے ذریعے سے یا کسی اور چیز سے، بالٹی کے ذریعے سے آپ نکالیں گے، اسے نکالیں گے نا، تو فرماتے ہیں ایسے نکال کے بھی خالی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جس چیز سے نکالنا ہے، 1 مرتبہ ایسے ڈال کر نکالا، اب دوبارہ ایسے اسے واپس نہیں لے جانا، آسان، تم اسے دھو لو پھر دوبارہ ڈالو، پھر باہر پانی پھینکو، پھر اس آلے کو دھو لو، پھر ڈالو، واضح۔ ولو بآلۃ لا تعود الیہ ثانیا الا طاہرا، اب یہ آلہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے اس ظرف میں الا کہ پاک ہو کر، سواء فی ذلک المثبت او غیر فی ذلک المثبت وغیرہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ وہ ظرف جو ہے وہ مثبت ہو، یعنی وہ کیا زمین میں لگا ہوا ہو، گڑھا ہوا جس طرح کہتے ہیں، یا نہ ہو۔ وما یشق قلعہ وغیرہ، چاہے اس کا اکھوڑنا، اس سے جدا کرنا بمشقت ہو یا مشقت نہ ہو، ہر 2 صورتوں میں آپ آلے کے ذریعے سے اسے پاک کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِنَاءِ قَلْبٌ، اگر کتا اس میں کیا کر جائے، چاٹ جائے، اسے صرف چاٹنا لفظ بھی ضروری نہیں ہے، بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ، اس سے کیا کر جائے، اپنی زبان کے ساتھ کچھ پی جائے، لفظ چاٹنا ہم بھی نہیں کہتے، والگا یعنی منہ مار جائے، یوں کہیں، فَإِنْ وَلَغ، ہاں جی وہ منہ مارے باقاعدہ طور پر اس میں، فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِنَاءِ، منہ مار جائے کتا برتن میں، بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ، اس چیز سے پی جائے جس میں پانی تھا اپنی زبان کے ذریعے سے، تو کیا کیا جائے گا، قدم علیہما آئے علی الغسلتین بالماء مسحہ بالتراب، تو فرماتے ہیں 2 مرتبہ دھونے سے پہلے، یعنی قدم علیہما 2 مرتبہ دھونے پر مقدم کیا جائے گا، کیا، تراب کے ذریعے سے اسے مانجنا، پہلے مٹی سے اسے مانجیں گے، پھر 2 مرتبہ دھوئیں گے، پھر جا کر ہوگا برتن پاک۔ بالتراب الطاہر، وہ مٹی جو کیا ہو، خود پاک ہو، دونا غیر ہی، دونا غیر تراب، یعنی مٹی سے ضروری ہے مانجنا، کسی اور شے سے نہیں مانج سکتے، مما اشبہ، جو تراب کے مشابہ ہو، مثلا
صابن بھی تو صاف کر دیتا ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر کتا اس میں منہ مار جائے تو پھر صابن کافی نہیں ہے، جی، بلکہ کیا ہے، ریت مثلاً آگے ریت بھی تو مشابہ ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے، مٹی یہ زیادہ طور پر علم نہیں ہے، یہ بتانے والی بات ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادَ الْمَحَلَّ، اچھا، دون غیرہ مما اشبہ وَإِن تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادَ الْمَحَلَّ، اگرچہ فرماتے ہیں تراب متعذر ہو، اگرچہ تراب کا ملنا متعذر ہو، او خیف فساد المحل، یا مٹی کے ذریعے سے محل کے فاسد ہونے کا خطرہ ہو، برتن بڑا نازک ہے، اگر مٹی ماری تو کیا ہو جائے گا، اس پر جھریاں آ جائیں گی، خراب ہو جائے گا، لہذا صابن سے بہتر رہے گا، تو فرماتے ہیں ولاؤ اس طرح ہی کیوں نہ ہو، وَأُلْحِقَ بِالْوَلُوغِ، لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مٹی نہ ملے تو پھر اس کے مشابہات سے پاک کیا جا سکتا ہے، صابن سے کسی اور چیز سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کس نے کہا؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَأُلْحِقَ بِالْوَلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءَ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ بِسَائِرِ أَعْضَائِهِ، اب ولوغ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے کتے کا برتن کو لت کرنا، لت کسے کہتے ہیں؟ دون مباشرت ہی لہو بسائر اعضائہ، یعنی اس کا کیا کرنا، کسی اور اعضاء کے ذریعے سے ٹچ ہونا، منہ کے علاوہ، منہ سے ٹچ نہ ہو، مثلا پاؤں رکھ دے یا اوپر منہ سے ٹچ نہ ہو، اس میں اس کے منہ کا پانی گر جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اسی کے ساتھ ملحق کیا، یعنی کیا کرنا، پہلے مٹی کے ساتھ مانجنا اور 2 مرتبہ بعد میں دھونا، واضح۔ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ تَدَاخَلَ، اگر ولوغ متکرر ہو، ولوغ یعنی بار بار کتے نے وہ کیا ہو، تداخلہ تو تداخل ہو جائے گا، ایک برتن کو 3-4 بار اس نے چاٹا ہو، اس سے یا پانی پیا ہو، تو پھر کیا ہے، 3-4 مرتبہ اسے مٹی سے مانجا جائے گا، تداخل ہو جائے گا، یعنی ایک مرتبہ کافی ہے۔ کغیرہ من النجاسات المجتمعات، جس طرح کہ اس کے علاوہ باقی نجاسات جو جم ہو جائیں، نسات اور پیشاب بھی لگا ہوا ہو، خون بھی لگا ہوا ہو، تو ایک ہی مرتبہ دھونا واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے لیے الگ دھوئیں، خون کے لیے الگ دھوئیں۔ وفی الاسناء یستأنف، ہاں اگر اسنا میں پھر چاٹ جائے تو پھر نئے سرے سے دھونا پڑے گا۔ اسنا میں کیسے چاٹ جائے، مثال طور آپ نے مانج کے رکھا، برتن کو مٹی سے مانج کے رکھا، پانی کی بالٹی اٹھانے گئے تاکہ آ کے اسے دھو دوں، ٹھیک ہے نا، وہ دوبارہ آیا چاٹ گیا، تو پھر دوبارہ مانجنا پڑے گا اسے، اب مانجنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب درمیان میں خلل آ گیا ہے۔ وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ کفت المرہ بعد التحفیر، فرماتے اگر یہ تو ساری بات تھی قلیل پانی میں، اگر دھویا جائے تو 2 مرتبہ دھویا جائے گا مانجنے کے بعد، اب فرماتے اگر دھویا جائے کثیر پانی میں تو پھر مانجنے تعفیر مانجنے کے بعد 1 مرتبہ دھونا کیا ہے، کافی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ فِي الْوُلُوغِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا، مستحب ہے پانی کے ذریعے سے 7 مرتبہ دھونا، اس صورت میں جب کتا اسے منہ مار جائے، ولوغ کی صورت میں 7 مرتبہ پانی کے ذریعے سے دھونا کیا ہے، مستحب ہے۔ کہ بھلا یہ 7 مرتبہ کا استحباب آپ نے کیوں لگایا، فرماتے ہیں خروجن، نکلنے کے لیے، من خلاف، اس اختلاف سے، اس جھگڑے سے، ان کے ساتھ لڑائی سے بچنے کے لیے، من اوجبہا، جن علماء نے 7 مرتبہ کو واجب قرار دیا تو جو 7 دفعہ کر لیں گے، واجب بھی ادا ہو جائے گا، اگر مستحب ہوا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، مستحب کریں گے اگر واجب ہوا وہ بھی، نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں مخالفت ہوتی ہے، واجب کے مقابلے میں حرمت لے آتے تو، ٹھیک ہے نا جی، حرمت لے آتے تھے۔ اس ابن جنید ہیں، شیخ مفید کے استاد ہیں، وہ سخت ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے کہا ہے، ابن جنید نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے ایک بار مٹی بھی اور 7 مرتبہ دھونا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی مخالفت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی ہے بس 2 پہ اکتفا کریں. انہوں نے اس لیے کہا 7 مرتبہ مستحب ہے. مستحب جو ہوتا ہے واجب کی چھوٹی بہن ہے، چلو ان کے ساتھ اختلاف بھی نہ ہو. وَقَضَا يُسْتَحَبُّ الصَّبْعُ فِي الْفَارَةِ وَالْخِنْزِيرِ، اسی طرح مستحب ہے کیا کرنا؟ 7 مرتبہ دھونا فأرہ میں. فأرہ سے مراد چوہا. ٹھیک ہے نا. مشہور یہ ہے کہ چوہا مرا ہوا ہو، مشہور یہ ہے. والخنزیر، لیکن یہاں وضاحت نہیں ہے کہ مرا ہوا ہو یا زندہ ہو، مطلقاً ہے. فارہ کے لیے کیا ہے؟ 7 مرتبہ دھویا جائے گا چوہا کے لیے. والخنزیر، اور خنزیر کے لیے بھی 7. کہاں چوہا کہاں خنزیر، اکٹھے آئے پڑے. ہنسی آتی ہے، کہاں خنزیر کے لیے 7 مرتبہ دھونا، کہاں چوہے کے لیے، اس لیے ہنس رہے. کیوں ایسے کیا قبلہ؟ فرماتے ہیں للامر بہا فی بعض الاخبار، ہم تابع ہیں اخبار کے، نص ہے کیونکہ اس کے بارے میں، فارہ کے بارے میں نہیں. التی لم تنحض حجتا علی الوجوب. اب یہ ایک اور سوال کا جواب. پہلا تو یہ کہ چوہا کے لیے 7 بار آپ نے کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ روایت میں آیا ہے، ہم کیا کریں، ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی دیا ہے. پھر قبلہ جب روایت میں آیا ہے تو پھر آپ کہیں واجب لکھتے. جب روایت میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے چوہے کے لیے اور خنزیر کے لیے، پھر واجب لکھتے آپ. واجب کیوں نہیں کہا؟ لم تنحض حجہ علی الوجوب، وہ روایت کی حجت وجوب پر پوری نہیں ہوتی تھی، ہر جہت سے روایت کامل نہیں تھی، اس لیے. ومقتضی اطلاق العبارت الاجزاء فیہما بالمرتین. اب عبارت مصنف کا اطلاق، مقتضی اطلاق العبارت، مصنف کی عبارت کا اطلاق مطلقاً لانا. وقضا فی الفارۃ والخنزیر، اسی طرح ہے پیچھے والے کی طرح ہے، فارہ میں اور خنزیر میں، یعنی مستحب 7 مرتبہ نکالنا. فارہ اور خنزیر مطلقاً کہا ہے نا، وقضا فی الفارۃ والخنزیر. یہ تقاضا کرتا ہے کہ الاجتزاء فیہما بالمرتین، کہ کافی ہے 2 مرتبہ دھونا. کس میں؟ فارہ اور خنزیر میں. یعنی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، 7 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے. کا غیر ما، جس طرح کہ ان دونوں کے غیر میں. والاقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب سب. لیکن شہید ثانی فرماتے میرا فتویٰ یہ ہے کہ اقوی یہ ہے کہ ولوغ خنزیر میں اگر خنزیر ولوغ کر جائے تو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ. کیوں؟ لصحت روایت ہے، اس کی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کی روایت حجت بنتی ہے 7 مرتبہ پر. ٹھیک ہے نا. اگرچہ چوہا والی حجت نہیں بنتی وجوب پر. وعلیہ المصنف باقی کتب ہی، اسی بات کو ذکر کیا خود مصنف نے اپنی باقی کتب میں. ویستحب الثلاث فی الباقی من النجاس للامر بہ فی بعض الاخبار. مستحب ہے 3 مرتبہ دھونا فی الباقی، باقی نجاسات میں، یعنی خنزیر وغیرہ کے ان کے علاوہ میں. للامر بہ فی بعض الاخبار، کیونکہ بعض اخبار میں اسی کے بارے میں امر آیا ہے. والحمدللہ رب امر آیا ہے تو پھر مستحب کیوں کہا ہے؟ یہاں بھی وہی سیم سوال. جب امر آیا ہے بعض روایات میں 3 مرتبہ دھونے کا، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا یستحب الثلاث؟ تو فرماتے ہیں وہ روایت پورا نہیں اترتی، حجت نہیں بنتی وجوب پر. ٹھیک ہے نا. والغسالہ والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ.